بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحصیل النحو کی تمرین نمبر 33 ہے۔ آج کے اس سبق میں ہم جمع مکسر اور جمع سالم کے بارے میں کچھ الفاظ پڑھیں گے۔ دیکھیں تمرین نمبر 32 کے اندر بھی ہم نے کچھ الفاظ تھے جن کے بارے میں ہم نے ساری چیزیں معلوم کی تھی، جمع تکسیر، جمع تثنیہ، مذکر مؤنث، قلت کثرت، ثلاثی رباعی خماسی اور اس کا واحد کیا ہے۔ آج کی اس تمرین کے اندر بھی اسی طریقے سے کچھ الفاظ ہیں جن کے بارے میں ساری کی ساری ہم تفصیل پڑھیں گے۔ باقی یہ ہوتے کیا ہیں، جمع تکسیر، جمع تثنیہ، مذکر مؤنث، قلت کثرت، ثلاثی رباعی خماسی، واحد، یہ ساری کی ساری تفصیل بھی میں نے آپ کو تمرین نمبر 32 میں بتا دی ہے۔ بہرحال اب شروع کرتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے اقارب۔ سب سے پہلے اب اس کی واحد نکال لیتے ہیں۔ واحد اس کی آتی ہے اقرب، بچھو کو کہتے ہیں۔ اب اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی یہ جمع تکسیر ہے، جمع تثنیہ ہے۔ تو دیکھیں جمع تثنیہ تو نہیں ہے، جمع تکسیر ہے یہ، کیونکہ اس میں واحد کا وزن برقرار نہیں ہے۔ جمع تثنیہ ہوتا تو آخر میں واو نون ہوتا، یا نون ہوتا، یا پھر الف تا ہوتا۔ مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو یہ مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے۔ قلت ہے یا پھر کثرت ہے۔ تو اس میں یہ وزن دیکھیں آپ، افعل، افعال، افعلۃ اور فعلۃ، ان چاروں میں سے کسی وزن کے اوپر بھی نہیں ہے، لہذا یہ جمع قلت نہیں ہے بلکہ جمع کثرت ہے۔ ثلاثی ہے، رباعی ہے، خماسی ہے۔ تو اب یہ دیکھیں وزن کون سا ہے اس کا، فعاللو کا وزن ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ فعاللو کا وزن رباعی اور خماسی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ثلاثی کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ تو یہ رباعی ہے، خماسی نہیں ہے۔ رباعی اس لیے کیونکہ اس میں اگر آپ واحد میں دیکھیں گے نا تو واحد میں اس کے 4 لفظ ہیں، فا، عین اور دو لام، اس لیے میں نے اس کو رباعی شمار کیا ہے۔ آگے چلیں، دراہم، یہ جمع ہے درہم کی، چاندی کا سکہ۔ اب اس میں دیکھیں جمع تکسیر ہے، جمع تثنیہ، تو جمع تکسیر ہے، جمع تثنیہ نہیں ہے کیونکہ واحد کا وزن اس میں برقرار نہیں ہے۔ مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو یہ مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے۔ اور اس میں یہ دیکھیں جمع قلت ہے یا کثرت ہے، افعل، افعال، افعلۃ اور فعلۃ، ان چاروں میں سے کوئی وزن نہیں ہے، لہذا یہ جمع قلت نہیں ہے بلکہ جمع کثرت ہے۔ اب اس کے بعد آگے دیکھیں ثلاثی ہے، رباعی ہے یا پھر خماسی ہے۔ تو اس میں دیکھیں فعاللو کے وزن پر ہے، اور فعاللو کا وزن رباعی اور خماسی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ثلاثی تو یہ بالکل نہیں ہے۔ اب اس کا واحد دیکھیں، واحد چونکہ 4 حرفی ہے لہذا یہ رباعی ہے، خماسی نہیں ہے۔ آگے چلیں، اس کے بعد اگلا لفظ ہے البراثین۔ یہ جو براثین ہے یہ جمع ہے برثن کی، البرثن، شان و شوکت کو کہتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جمع تکسیر ہے، جمع تثنیہ ہے۔ تو دیکھیں یہ جمع تکسیر ہے، جمع تثنیہ نہیں ہے کیونکہ واحد کا وزن اس میں برقرار نہیں ہے۔ مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے۔ قلت ہے یا کثرت ہے، تو دیکھیں جمع قلت کے اوزان میں سے کوئی وزن نہیں ہے، لہذا یہ جمع قلت بھی نہیں ہے، جمع کثرت ہے۔ ثلاثی، رباعی یا خماسی، کون سا اس میں سے، تو دیکھیں فعاللو کا وزن ہے، فعاللو کا وزن ثلاثی میں نہیں آتا، لہذا یا یہ رباعی ہے یا پھر یہ خماسی ہے۔ واحد کو جب ہم نے دیکھا تو واحد چونکہ 4 حرفی ہے لہذا یہ رباعی ہے، یہ خماسی بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اب آگے لفظ دیکھیں سفارج، یہ سفرجل کی جمع ہے، ایک پھل ہوتا ہے یہ، جو بڑے مارٹ ہے نا پاکستان میں، امتیاز وغیرہ وہاں سے مل جاتا ہے، عام طور پہ نہیں ملتا یہ سفرجل کی جمع ہے۔ اب اس میں یہ دیکھیں جمع تکسیر ہے، جمع تثنیہ ہے، تو جمع تثنیہ تو نہیں ہے کیونکہ اس میں اضافہ نہیں کیا گیا، واو نون، یا نون، یا اسی طریقے سے الف تا کا، تو یہ جمع تکسیر ہے۔ مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے۔ قلت ہے یا کثرت ہے، تو چونکہ جمع قلت کا وزن نہیں ہے لہذا یہ جمع قلت نہیں ہے بلکہ جمع کثرت ہے۔ ثلاثی ہے، رباعی ہے، خماسی ہے، تو وزن دیکھیں فعاللو کا وزن ہے نا، تو لہذا یہ ثلاثی تو نہیں ہے، اب یہ رباعی ہوگا یا پھر خماسی ہوگا۔ تو اس میں جب ہم نے واحد میں دیکھا ہے تو واحد چونکہ 5 حرفی ہے لہذا یہ خماسی ہے، رباعی نہیں ہے۔ بس اس میں ہوا یہ ہے کہ جب ہم نے اس کی جمع بنائی ہے تو آخر سے لام کو ہم نے حذف کر دیا ہے۔ یہ تو ہو گیا سفارج۔ اگلا لفظ دیکھیں حذابر، یہ ہزبر کی جمع ہے، ببر، شیر، موٹا، طاقتور، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ تو جمع تکسیر ہے، جمع تثنیہ ہے، تو جمع تکسیر ہے، جمع تثنیہ نہیں ہے کیونکہ واحد کا وزن اس میں برقرار نہیں ہے۔ مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو یہ مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے۔ قلت ہے یا کثرت ہے، تو جمع قلت نہیں ہے کیونکہ جمع قلت کے وزن میں سے کسی وزن پر نہیں آ رہا، تو لہذا جمع کثرت ہے۔ ثلاثی ہے، رباعی ہے، خماسی ہے، تو ثلاثی تو نہیں ہو سکتا یہ کیونکہ فعاللو کا وزن ہے۔ رباعی ہے یا خماسی ہے، تو اس میں واحد میں دیکھیں واحد جو کہ 4 حرفی ہے لہذا یہ رباعی یا خماسی نہیں ہے۔ آگے چلیں، کبود، یہ جو کبود ہے یہ کبد کی جمع ہے، جگر کو کہتے ہیں۔ اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جمع تکسیر ہے، جمع تثنیہ ہے، تو دیکھیں جمع تکسیر ہے، جمع تثنیہ نہیں ہے کیونکہ واحد کا وزن اس میں برقرار نہیں رہا۔ مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے۔ آگے دیکھیں جمع قلت ہے، جمع کثرت ہے، تو دیکھیں جمع قلت کا وزن نہیں ہے لہذا یہ جمع قلت نہیں ہے بلکہ جمع کثرت ہے۔ ثلاثی ہے، رباعی ہے، خماسی ہے، تو رباعی اور خماسی تو نہیں ہو سکتا یہ کیونکہ یہ فعاللو اور فعاللو کے وزن پر نہیں ہے،
لہذا یہ کیا ہوگا؟ یہ ثلاثی ہوگا۔ اس کے بعد آپ اگلا لفظ دیکھیں آبال۔ دیکھیں جو آبال ہے یہ ابل کی جمع ہے، تو اس کا واحد آئے گا ابل، اونٹ کو کہتے ہیں۔ اب پہلی بات یہ کہ جمع تکسیر ہے، یہ جمع تصحیح ہے، تو چونکہ اس میں واحد کا وزن سلامت نہیں ہے لہذا یہ جمع تصحیح نہیں ہے بلکہ جمع تکسیر ہے۔ مذکر ہے یا مونس ہے؟ تو یہ مذکر ہے، مونس نہیں ہے۔ اب یہ جمع قلت ہے، یہ جمع کثرت ہے، تو چونکہ اس میں جمع قلت کا وزن پایا جا رہا ہے افعل افعال، تو لہذا یہ جمع قلت ہے، جمع کثرت نہیں ہے۔ ثلاثی ہے، رباعی یا خماسی ہے، تو نہ یہ رباعی کا وزن ہے نہ یہ خماسی کا وزن ہے، لہذا یہ ثلاثی کا وزن ہے، تو یہ ثلاثی ہے۔ تو اب آگے چلیں آذان۔ اب یہ آذان یہ جمع ہے اذن کی، کان کو کہتے ہیں۔ اب یہ جمع تکسیر ہے، جمع تصحیح ہے، تو جمع تصحیح نہیں ہے، جمع تکسیر ہے، کیونکہ واحد کا وزن سلامت نہیں ہے۔ مذکر ہے یا مونس ہے؟ تو یہ مذکر ہے، مونس نہیں ہے۔ جمع قلت ہے یا جمع کثرت ہے؟ تو چونکہ جمع قلت کا وزن ہے افعال ان کے وزن پر آ رہی ہے لہذا یہ جمع کثرت نہیں ہے، اور چونکہ یہ رباعی اور خماسی کا وزن نہیں ہے لہذا یہ ثلاثی ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں قدور، یہ جمع ہے قدر کی، ہنڈیا دیگ اس کو کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ جمع تکسیر ہے، جمع تصحیح ہے، تو چونکہ یہاں پر بھی واحد کا وزن سلامت نہیں ہے لہذا یہ جمع تکسیر ہے۔ مذکر ہے یا مونس ہے؟ تو یہ مذکر ہے، مونس نہیں ہے۔ قلت ہے یا کثرت ہے؟ افعل افعل افعال افعلۃ اور فعلۃ، تو چونکہ جمع قلت کے اوزان میں سے کوئی وزن نہیں ہے لہذا یہ جمع کثرت ہے، اور یہ رباعی اور خماسی کا وزن نہیں ہے لہذا یہ ثلاثی ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں ابیات۔ یہ ابیات جمع ہے بیتن کی، اور بیت کہتے ہیں شعر کو۔ اب یہ جمع تکسیر ہے، جمع تصحیح ہے، تو یہ جمع تصحیح ہے، جمع تکسیر نہیں ہے، کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو مونس ہے، مونس کی جو جمع سالم آتی ہے جس کو جمع تصحیح کہا جاتا ہے وہ الف تا کے ساتھ آتی ہے، لہذا یہ ایسے ہی آ رہی ہے۔ مذکر ہے یا مونس ہے؟ تو یہ مذکر نہیں ہے بلکہ یہ مونس ہے، کیونکہ الف تا کے ساتھ مونس کی جمع آتی ہے، مذکر کی جمع نہیں آتی ہے۔ قلت ہے یا کثرت ہے؟ تو یہ قلت ہے، کثرت نہیں ہے، کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ جمع تصحیح جب اس کے شروع میں الف لام نہ ہو تو وہ جمع قلت ہوتی ہے، جمع کثرت نہیں ہوتی ہے۔ ثلاثی ہے، رباعی یا خماسی ہے؟ تو رباعی اور خماسی تو یہ نہیں ہے، کیونکہ نہ یہ رباعی کے وزن پر ہے نہ یہ خماسی کے وزن پر ہے، لہذا یہ ثلاثی ہے۔ اب آگے دیکھیں جفنات۔ یہ جفنتن کی جمع ہے، یہ کہتے ہیں بڑے پیالے کو۔ یہ بھی بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے اوپر والا لفظ پڑھا ہے، تو جمع تکسیر نہیں، جمع تصحیح ہے، کیونکہ الف تا کے ساتھ جمع تصحیح مونس کی جمع آتی ہے۔ مذکر ہے یا مونس ہے؟ تو یہ مونس ہے، مذکر نہیں ہے، کیونکہ الف تا کے ساتھ مونس کی جمع آتی ہے۔ قلت ہے یا کثرت ہے؟ تو یہ قلت ہے، کثرت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ الف تا کے ساتھ اگر جمع آ رہی ہے اور شروع میں الف لام نہ ہو تو وہ جمع قلت ہوتی ہے، اور چونکہ یہ رباعی اور خماسی کا وزن نہیں ہے لہذا یہ ثلاثی ہے۔ تو یہ کچھ الفاظ تھے جن کے بارے میں ہم نے ساری چیزیں پڑھ لی ہیں، اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلی مشق پڑھیں گے۔